اور اللہ تعالیٰ نے باقی جتنا بھی قرآن مجید ہے وہ آپ کو زمین میں ملا، جبرائیل امین آتے رہے اور قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، لیکن یہ جو دو آیتیں ہیں یہ جبرائیل امین کے واسطے سے نہیں، اللہ رب العزت نے براہ راست جب اپنے پیارے حبیب اپنے خاص بندے کو سبحان اللہ یسرا بعبدہ ہی خاص بندے کو مسجد حرام سے اقصی اور پھر وہاں سے عند سدرۃ المنتہی بلندیوں پہ لے گیا، تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نمازوں کا تحفہ دیا، جہاں یہ تحفہ دیا کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا، تو وہاں یہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست عطا کی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرش کا خزانہ ہے، یہ بولو کیا ہے؟ عرش کا خزانہ ہے، اور اس کے اندر جو دعائیں ہیں یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما لی۔ تو یہ میں دو آیتوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ، اور یہ رات کو جس طرح ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ دو آیتیں بھی پڑھا کرو، ان کا پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت جب بستر پہ آتا ہے سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھے تو یہ دو آیتیں ساری رات اس کے لیے کافی ہو جائے گی، اور بڑی عجیب فضیلت ہے کہ ساری رات آپ کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی کے ساتھ یہ دو آیتیں بھی پڑھا کرو، آپ ان کو قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں، کچھ عرصے کے بعد آپ کو ویسے زبانی یاد ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہو گئی نا خاص، ویسے سارا قرآن پاک کی فضیلت والا ہے، لیکن وہ باقی سارا قرآن زمین پہ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، یہ اللہ نے آمنہ کے لال کو سدرہ کی بلندیوں پہ بلا کر جبرائیل بھی نیچے رہ گیا، اور اللہ نے براہ راست یہ عرش کا خزانہ آپ کو دیا۔ ذرا ان کا ترجمہ دیکھیں، آمن الرسول، مان لیا رسول نے، بما انزل الیہ، اس چیز کو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور ایمان والوں نے مان لیا، کنہوں نے مان لیا؟ یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پہلے وہ مصداق ہیں، باقی بھی قیامت تک اللہ نے مومنون کا لفظ بولا ہے، جو مانتا جائے گا وہ مومنون میں داخل ہوتا ہے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اللہ پر کیسے ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی ذات ہے اور جس طرح اس کی صفات ہیں اور اس کے سارے احکام کو قبول کرنا، یہ ہے اللہ کو ماننا۔ ویسے تو ہندو بھی کہے گا میں اللہ کو مانتا ہوں، سمجھ آئی نا؟ تو آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ مولا 24 گھنٹے میں تیرے حکموں کا غلام ہوں۔ پھر مزہ ہے، یہ نہیں کہ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہ اللہ کو مانا ہے اور شرک کر رہے ہیں، نہیں، اللہ کو ایسے ماننا ہے جیسے اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، کہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے؟ ہماری پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ ہی ہمارے حالات سے باخبر کون ہے؟ اور کہیں درخت کا پتا نہیں گرتا الا یعلمھا، اس پتے کے گرنے کو جاننے والا صرف کون ہے؟ فرمایا آمن الرسول، ایمان لے آئے رسول، بما انزل الیہ، یہ عرش کا خزانہ آج ہم درس میں پڑھ رہے ہیں،
جو اللہ نے آپ کو معراج کے موقع پہ دیا۔ فرمایا جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور ایمان والوں نے بھی مان لیا، کل آمنا، سب کے سب ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ دیکھو ہمیں فرشتے نظر آئے ہیں کبھی؟ ہمارا کیوں ایمان ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے۔ بولو کہاں پڑھا ہے؟ ہم اپنی عقل کو قرآن کے تابع کرتے ہیں۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے بھائی فرشتے کوئی نظر آئے، میں کیا مانوں؟ بھائی قرآن منواتا ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ کہو الحمدللہ۔ ہمیں نظر نہیں بھی آ رہے لیکن فرشتوں کا وجود ہے۔ اور یاد رکھیں جب بندے کی موت آتی ہے تو اس وقت نظر بھی آ جاتے ہیں، آئیں گے نظر ایک دن، سمجھ آئی نا؟ فرمایا وہ ملائکتہ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ہمارا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان۔ اللہ کا شکر کرو کہ ہم نے رسولوں کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ لو صحابہ نے کہا جی فرشتوں کا۔ فرمایا فرشتے کیوں نہ ایمان لائے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا نبیوں کا ایمان بڑا عجیب ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، آپ حیران ہو گئے۔ فرمایا نبی کیوں نہ ایمان لائے، نبیوں پر تو وحی آتی ہے۔ صحابہ کہنے لگے پھر ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے۔ فرمایا تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے، میں محمد الرسول اللہ تمہارے درمیان ہوں۔ فرمایا بڑا عجیب ایمان ان کا ہے۔ ایک ہے فضیلت صحابہ کی زیادہ ہے، یاد رکھنا، دھوکے میں نہ پڑ جانا، لیکن ایک عجیب ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا عجیب ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، تم تو دیکھ رہے ہو، وہی آتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی میرا کلمہ پڑھیں گے، وہ بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان کا ایمان فرشتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، ان کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ تو فرمایا ہم نے دیکھو رسولوں کو دیکھا نہیں، محمد الرسول اللہ کو دیکھا